على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہم السلام کے جمیع زندہ مردہ دشمنوں پر لعنت، خاندان محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. یہ ایام خاص ہیں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ان کی شہادت کے حوالے سے چند ایک عرائض ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. اگر آپ سب کی توجہ رہی تو انشاءاللہ اپنے وقت سے پہلے ختم کریں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزو، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی قتل ہوتا ہے، کسے مار دیا جاتا ہے، سوائے ایکسیڈنٹ کے باقی ہر قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. بغیر وجہ کے کوئی قتل نہیں ہوتا. یعنی دشمنی کی اگر کوئی انتہا ہے تو وہ انسان کا قتل ہے. ہر قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور ہم جب تاریخ اسلام پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی شخصیات کو قتل کر دیا گیا جن پر اللہ نے درود پڑھا ہے، جن پر اللہ کے ملائکہ نے درود پڑھا ہے، اور مومنین کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. آخر وجہ کیا تھی اس طرح کی معصوم شخصیتوں کو قتل کرنا؟ آئے ہم قرآن سے چند مقامات کوشش کرتے ہیں، آیات تلاوت کر کے معلوم کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ اس طرح کی معصوم شخصیات جو صرف اور صرف نوع انسانیت کی خاطر اچھائی چاہتی تھیں انہیں قتل کر دیا گیا. ان میں سے ایک شخصیت امیر المومنین کی، جیسے ہم نے کہا کہ ہر قتل کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کی معصوم شخصیات کو قتل کرنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ اگر آپ ساتھ ہیں تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی اللہ علیہ محمد. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا ہے. یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے دشمنی کی وہ حسد ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند متعال نے ان ہستیات کو کیا کچھ عطا کیا اور دنیا ان کی دشمن بن گئی. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ مثلا میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور کوئی میرا دوست گاڑی لے لیتا ہے تو دل ہی دل میں انسان حسد کرتا ہے کہ یار اس کے پاس آگے میرے پاس کیوں نہیں ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا، پہلے نہیں تھا، حسد شروع ہو جائے گا کہ بھائی اس کے پاس پیسہ آ گیا، میں ابھی کیا ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا. کسی کے پاس بنگلہ بن گیا تو وہ اس کے ساتھ حسد کرے گا. حتیٰ کہ دنیا نے حد کر دی، کوئی اگر اچھا لباس پہن لے تو لوگ اس کے ساتھ بھی حسد کرتے ہیں. بھائی جو دنیا کا اچھا لباس پہنے لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اور جن کے لباس ہی جنت سے آئے ہوں. عام لباس کے ساتھ لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس خاندان کے لباس جنت سے آئے ہوں تو لوگ ان کے ساتھ حسد کیوں نہ کریں. تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دشمن بتا کر نہیں کرتا اور انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، وہ اندر سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو فضیلت اس شخص کو ملی ہے یہ اسے کیوں ملی ہے. چاہے پھر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، نوکری ہو، اچھے کپڑے ہوں، ہر چیز کے ساتھ لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے ایک معیار بتایا کہ جب بھی ہم کسی پر اپنا فضل کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں. اللہ نے پہلا مقام اسی آیت میں ہی ارشاد فرمایا
کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب رکھی، لوگوں نے حسد کیا۔ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی تو لوگوں نے حسد کیا، اور پھر جب ہم نے آل ابراہیم کو عظیم مملکت عطا کی تو لوگ جل گئے۔ آل ابراہیم میں ہم نے کتاب رکھا، لوگ جل گئے۔ آل ابراہیم میں ہم نے حکمت رکھی، لوگ جل گئے۔ آل ابراہیم میں ہم نے ملک عظیم رکھا تو بھی لوگ جل گئے۔ تو دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کا معیار بتا دو، جسے کتاب آتا ہو وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ بھائی میرے ساتھ بولیے گا، جسے کتاب آتا ہو وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، جسے حکمت آتا ہو وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے ایک معیار بتایا کہ ہم ان پڑھ کو کتاب نہیں دیتے اور پاگلوں کو حکمت نہیں دیتے اور کم ظرفوں کو کبھی حکومت نہیں دیتے۔ یہ تین معیار کو قرآن مجید نے بتائے کہ ہم ان پڑھ کو کبھی کتاب نہیں دیتے اور ہم کم ظرف کو کبھی حکومت نہیں دیتے۔ کیا فضیلت ہے امیر المؤمنین تیری، یہ تین کی تین ہی فضیلتیں اللہ نے آل ابراہیم میں رکھی۔ اور پھر جب ہم آل ابراہیم پر نظر کرتے ہیں تو ابن مخلدون نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، اور حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا، لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ کب؟ جب رسول اللہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ اب ایک سوال ہے کہ بھائی نکاح کے خطبے میں ابو طالب اپنی صفات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی کہ اپنے رسول کے نکاح کے خطبے میں جناب ابو طالب اپنی صفات بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، آپ کے معاشرے میں بھی شاید ایسا ہوگا، ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص کسی مالدار کے ساتھ شادی کر لے، مثلا کوئی مرد کسی مالدار عورت سے شادی کر لے، تو معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ہاں پتہ چل گیا یہ پیسے کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ عورت کے پاس پیسہ ہے۔ اسی طرح اگر الٹ کریں کہ عورت کسی پیسے والے بندے کے ساتھ شادی کرے تو پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں ہاں اس گھر میں رشتہ دیا ہمیں پتہ ہے کیونکہ اگلے بندے کے پاس پیسہ ہے۔ اور جس وقت جناب رسول اللہ کی شادی خدیجہ کے ساتھ ہوئی تو اس وقت محمد یتیم تھا، کچھ نہ تھا محمد کے پاس، اور اس وقت جناب خدیجہ ایک مالدار اور تاجر عورت شمار ہوتی تھی، اور اس وقت جناب خدیجہ کے پاس سینکڑوں رشتے پہلے موجود تھے، بڑے بڑے تاجروں کے، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے رشتے جناب خدیجہ کے پاس آئے تھے، لیکن کسی کو ہاں نہیں کی تھی۔ اب جن کو رشتہ نہیں ملا وہ تو حسد کر کے لوگ اپنے بھیج رہے تھے، دیکھو اس نے آخر شادی کی ہی کس کے ساتھ ہے، ہم جیسے تاجر ٹھکرا دیے، ہم جیسے پیسے والے ٹھکرا دیے، آخر پتہ تو چلے کہ یہ خدیجہ شادی کس کے ساتھ کرنے والی ہے، اور جس کے ساتھ شادی کر رہی تھی وہ ایک یتیم بچہ تھا، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے پاس تجارت تھی، نہ اس کے پاس کوئی ہیرا اور جواہر تھے، ایک غریب کے ساتھ شادی کرنے آئی تھی خدیجہ۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب غریب مالدار سے شادی کر کے فخر کرے گا، کیونکہ جب شادی ہوئی تو دولت خدیجہ کس کے پاس آئے گی؟ رسول اللہ کے پاس۔ اب محمد یہ فخر کرے گا کہ میری بیوی پیسے والی ہے، دولت والی ہے، تاجر ہے، لیکن خدا کی قسم دور اندیشی ابو طالب پر میرا سلام، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ حمد اس خدا کی جس نے آل ابراہیم میں ہمیں رکھا، جس نے ہمیں کعبے کی ذمہ داری دی، جس نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ ابو طالب اپنی صفات بیان کر کے دشمنوں کے بھیجے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، فخر محمد نہیں کرے گا کہ خدیجہ سے شادی کی ہے، فخر تو خدیجہ کرے شاہوں کے گھر میں جا رہی ہے۔ فخر خدیجہ کو کرنا چاہیے کہ اس نے شاہوں کے گھر میں شادی کی ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ ایک ایسا محمد ہے جسے اللہ نے حکومت عطا کی ہے۔ اور جو بندہ اسلام سے پہلے یہ کہے حمد اس خدا کی جس نے آل ابراہیم میں رکھا، پھر اس کے ایمان پر بات نہیں کی جاتی کہ وہ مومن تھا کہ نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسرا معیار قرآن مجید نے بتایا
کہ جس شخص کی نسل میں کوئی مشرک نہ ہو وہ دنیا میں فضیلت رکھتا ہے. یعنی ایسا شخص جس کی پوری نسل میں کوئی مشرک نہ گزرا ہو. جناب یوسف علیہ السلام کو جب قید کر لیا گیا تو قید خانے میں ایک شخص تھا, اس نے یہ تصور کیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف سے غلطی ہوئی ہو, کیونکہ جب ایک بندہ خوبصورت بھی ہو اور آگے عورت بھی خوبصورت ہو اور اس طرح کا کیس آ جائے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہوگا. اب اسے تو نہیں تھا پتا کہ یہ ایک معصوم نبی ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس جرم کا مرتکب ہوا ہے جناب یوسف علیہ السلام. جیسے ہی جناب یوسف کو پتہ چلا نا کہ یہ دل میں یہ سوچ رہا ہے, جناب یوسف علیہ السلام کے قول کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے دل میں سوچنے والے, میں کوئی تازہ مسلمان نہیں ہوا, میں اس خاندان سے ہوں جس کا بابا ابراہیم ہے, جس کا بابا اور دادا اسحاق ہے, جس کا بابا اور دادا یعقوب ہے. میرے پورے خاندان میں, بلکہ ہمارے کسی خاندان میں کبھی کسی نے شرک نہیں کیا. اور جس کی نسل سے یعنی اپنے آپ سے لے کر آباء و اجداد تک اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو, یہ کسی عام بندے کو شرف نہیں مل سکتا. دنیا کے مسلمان تو وہ ہوئے تھے جو 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے تھے. یہ شرف ہے علی ابن ابی طالب کا کہ قربان جاؤں والا امیر آپ کی اس فضیلت پر کہ جو نسل ابراہیم سے مصطفیٰ کا ہے وہ ابراہیم سے علی تک آپ کا ہی ہے. یعنی وہی نسل جو رسول اللہ کا ہے, وہی نسل امیر المومنین کا ہے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اور لوگ جب دیکھ رہے تھے, اچھا اب یہ معیار دیکھیں آپ دنیا کا کہ تمام تر صحابہ کو, چاہے وہ کوئی بھی بڑا جلیل القدر صحابی ہو, سب کے پیچھے مسلمانوں نے لکھا ہے رضی اللہ. ایک واحد علی ہے جس کے پیچھے لکھا ہے کرم اللہ وجہہ. تمام کے پیچھے رضی اللہ, ایک علی کے پیچھے کرم اللہ وجہہ. دنیا والوں سے وجہ تو پوچھیں کہ سب رضی اللہ تو پھر علی بھی صحابی ہیں جسے آپ چوتھا مانتے ہیں, جس نمبر پر چاہے مانے, لیکن سب کے ساتھ رضی اللہ. ایک علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اپنے سر بتوں کے سامنے جھکائے تھے. ایک وہ علی تھا جس کا سر کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. تو مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بتوں کے سامنے جھکے وہ رضا کا منتظر رہے, جو کبھی نہ جھکا ہو اس کے وجہ پر خدا کا کرم ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے لکھا کہ جو بتوں کے سامنے جھکایا ہے اسے رضی اللہ کہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, اور جو کبھی نہ جھکا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اسے کرم اللہ وجہ لکھا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تیسرا معیار فضیلت قرآن مجید نے بتایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ سب میں سے فضیلت اسے ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. آئے ہم قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ متقی کون ہے اور متقیوں کا امام کون ہے, جس کی صفات کو ہم بیان کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. قرآن مجید نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا, هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض. وہ خدا آپ کو اس دن سے جانتا ہے جس دن اس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا. وَأَنْتُمْ فِي أَجِنَّةِ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اور تم ماؤں کے شکم میں ابھی جنین کی شکل میں تھے کہ وہ تمہیں جانتا تھا. خدا اس وقت سے جانتا ہے جب آپ لوگوں کو مٹی سے شکل بخشی, پھر ماں کے بطن میں رکھا اور تم جنین کی صورت میں تھے. اللہ ان حالات سے واقف ہے جب تم جنین کی حالت میں اپنے ماؤں کے پیٹوں میں زندگی گزار رہے تھے. تو بطون کی زندگی سے خدا واقف ہے. آگے خدا نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. تم تو کم از کم اپنے نفسوں کے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو. کیا کہا خدا نے؟ جب تم اپنے ماں کے بطن میں جنین کی شکل میں زندگی گزار رہے تھے, اللہ جانتا تھا. آگے اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. تم کبھی اپنے نفس کے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. یعنی تمہارے نفس پاک نہیں ہے, کیونکہ تمہارے نفس بنے کس چیز سے ہیں؟ ایک مائع عذب سے,
ایک گندے بدبودار پانی سے تمہاری خلقت ہوئی ہے، اور جن مراحل سے تم گزرے ہو اللہ ان مراحل سے واقف ہے، اور تم لوگ اپنے متقی ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اپنے تزکیے کا دعویٰ نہ کریں، اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے۔ ان اللہ کہ خداوند متعال ان حالات سے واقف ہے، تم جنین تھے، اپنے ماں کے بطن میں تھے، اور جن حالات سے گزر رہے تھے خدا واقف تھا۔ پھر فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی طاہرت کا دعویٰ نہ کرو، هو اعلمکم من اتقى، وہی جانتا ہے تم میں سے پاک کون ہے۔ اب خدا سے سوال بنتا ہے، یا الہی جب ہم بڑے ہو جائیں، جب ہم بالغ ہو جائیں، جب ہم سمجھدار ہو جائیں، پھر ہم سے پوچھ کہ ہم متقی ہوئے یا نہ ہوئے۔ جب ہم جنین تھے ہمیں کیا پتا کہ ہم پاک ہیں یا طاہر ہیں؟ جب ہم جنین تھے ہمیں کیا پتا ہم طاہر تھے یا متقی تھے؟ وہاں کا مثال دے کر خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے تم اس مکان پر نجس تھے، ہم جسے چاہیں اس مکان پر بھی طاہر رکھتے ہیں، ہم جسے چاہیں انہی مراحل میں بھی کسی کو طاہر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ دنیا والوں سے کہہ دو چابیاں تمہارے ہاتھ میں، کعبہ تمہارے ہاتھ میں، سیکیورٹی تمہارے ہاتھ میں۔ آج بھی ہمت ہے کسی ماں کو کعبے کے اندر بھیج کے دکھا، کوئی ماں نہیں جا سکتی۔ وہی ماں گئی تھی جس کے بطن میں ایک طاہر مولود تھا، اور خدا نے کہا کہ تم جنین کی حالت میں تھے، تمہاری نجاست اور طہارت کا مجھے علم تھا۔ تم لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ تم تزکیہ کا دعویٰ کرو، تم متقی ہونے کا دعویٰ کرو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ لیکن قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خدا نے جا کر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نہیں پہنچا سکا میں۔ خدا نے کہا تمہارے نفسوں کو جنین کی حالت سے میں جانتا ہوں، تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، فلا تزکو، تم تزکیے کا دعویٰ نہ کرو۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا میں نے امی میں رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو اپنے تزکیے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک وہ نفس ہے جو ان نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ نفس رسول تھا جنہوں نے نجس اور غیر متقی نفسوں کا آ کر تزکیہ کیا، تو اسی رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ رسول ہوں جو تم پر قرآن کی آیت تلاوت کروں گا اور تمہارے نفسوں کی پاکیزگی کروں گا، تمہارے نفسوں کو طہارت دوں گا۔ خدا کی قسم لوگ کیوں علی سے حسد نہ کریں، کیونکہ علی کے علاوہ کسی صحابی کے لیے یہ آیت نہ انفسنا وانفسکم، ایک نفس وہ جو طہارت کا محتاج ہے، ایک نفس وہ جو تزکیہ کا محتاج ہے، دوسرا نفس وہ جو تزکیہ کرتا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے اس کے لیے خدا نے فرمایا محمد جو تیرا نفس ہے وہ میرے علی کا نفس ہے۔ طہارت اور تقوی معیار فضیلت بنا تو رسول اللہ کا نفس طاہر تھا جنہوں نے تزکیہ کیا، اور علی ابن ابی طالب کا نفس بھی رسول کا نفس ہے، وہ بھی طاہر ہے، اور اس فضیلت کی وجہ سے بھی لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے حسد کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور معیار قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے فضیلت لوگوں کو دی اور لوگ ان کے ساتھ حسد کرنے لگ گئے۔ قرآن نے فرمایا چوتھا مقام کہ علم فضیلت کا معیار ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ سب سے زیادہ فاضل ہوگا، اور یہ تو ہم تو طلاب اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو ہم سے سینئر ہوتا ہے ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ علم معیار فضیلت بنا۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میں اللہ کی نظر میں جو پڑھا لکھا ہے اور جو ان پڑھے دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ عالم کو جاہل کے برابر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ توجہ کریے گا، اللہ عالم کو جاہل کے برابر پسند نہیں کرتا، تو وہ اللہ کیسے پسند کرے گا؟ جاہل آ کے نماز پڑھے، عالم پیچھے نماز پڑھے۔ اگر آپ پہنچ گئے تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا عالم اور جاہل کو برابر دیکھ نہیں سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو اس اللہ نے کیسے برداشت کیا کہ رسول بیمار تھا، کسی نے آگے جا کے نماز پڑھا لی؟
کبھی نہیں ہو سکتا کہ جاہل کبھی بھی قدم آگے بڑھا کر عالم کو نماز پڑھا سکے، کیونکہ خدا نے معیار بتایا ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم، وہ سب سے زیادہ بہتر، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا، تو خدا نے معیار علم قرار دیا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، تمام اسکولوں کی جو باؤنڈری کی دیوار ہوتی ہے اس پر ایک آیت ضرور لکھی ہوتی ہے، یہ آیت ضرور لکھ رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ آیت بھی لکھ دیتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علم حاصل کرو اور سب سے افضل بن جاؤ۔ لیکن وہاں آپ اسکولوں کی کسی دیوار پر یہ حدیث نہیں دیکھیں گے کہ انا مدینۃ العلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حدیث یہاں تک ہوتی کہ انا مدینۃ العلم، تو ہر اسکول کے باب پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آتی۔ لیکن مسلمان کی مشکل یہ ہے کہ اس حدیث کے پیچھے والا جو جملہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر آنے والا بچہ دیوار پر پڑھتا نا کہ علم کا شہر نبی ہے اور دروازہ علی ہے، جیسے علم کے لیے اس اسکول کے لیے دروازے کے بغیر اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح علی کے بغیر ہم رسول تک نہ پہنچ سکتے۔ مسلمان کی مجبوری یہ تھی کہ اگر ہم یہ حدیث لکھتے تو لوگ علی کے دیوانے ہو جاتے۔ معیار بتایا قرآن مجید نے کہ علم معیار ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور جس علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بخشی کہ وہ باب مدینۃ العلم بنا، تو لوگوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، اور قرآن نے کیا فرمایا کہ ہم جس کو اپنے فضل سے کوئی فضیلت عطا کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرے خیال سے وقت بہت جلدی سے گزر گیا، بہت ساری آیات اور ہیں جہاں قرآن مجید نے یہ مقامات بیان کیے ہیں کہ ہم نے جن کو فضیلت بخشی تو لوگوں نے ان کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فضیلت خدا کی عطا کر دی تھی لیکن لوگوں نے حسد کیا۔ اور حسد کی یہ انتہا تھی، جیسے ہم نے ابتدا میں کہا کہ بھائی ایسے معصوم لوگ جو صرف نوع انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، جو نوع انسانیت کی ہدایت چاہتے تھے، جن پر اللہ نے درود بھیجا، جن پر ملائکہ نے درود بھیجا اور جن پر مومنوں کو درود بھیجنے کا حکم ملا، انہی ہستیوں کے ساتھ جو مسلمانوں نے رویہ اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں تاریخ اسلام اٹھا کر کہ ان کی دشمنی اگر کفار سے ہے تو اسلام کی وجہ سے، کفار ان کے دشمن بنے ہیں تو اسلام کی وجہ سے، نصارہ ان کے دشمن بنے ہیں تو اسلام کی وجہ سے، اگر یہودی اور مشرک ان کے دشمن بنے تو اسلام کی وجہ سے۔ عجیب تاریخ کا ایک منظر ہے، ان کے دشمن تو کافر اور منافق اور مشرک تھے لیکن ان کا قاتل مسلمان ہے۔ ان کے قاتلوں میں آپ کو کافر نہیں ملے گا، ان کے قاتلوں میں آپ کو مشرک نہیں ملے گا، ان کے قاتلوں میں آپ کو کوئی یہودی عیسائی نہیں ملے گا۔ یعنی عجیب بات ہے، دنیا توجہ کرے اگر کہ دشمنی کفار سے، دشمنی مشرکین سے، اور قاتل انہی کے مسلمانوں میں۔ اس کی یہ کی وجہ ہے کہ جنہوں نے درود پڑھا تھا، جنہوں نے درود نہیں پڑھا، جنہیں حکم ہی نہیں تھا، وہ کافر اور منافق تھے، کافر تھے اور مشرکین تھے اور یہودی تھے۔ لیکن جنہیں درود پڑھنے کا حکم ملا کہ ان پر درود پڑھا جائے، انہوں نے درود تو پڑھا، ساتھ میں قتل بھی کر دیا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں خدا نے منافق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں جو قاتل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ لیکن علی جیسا عادل امام جس نے ہمیشہ نوع انسانیت کی بھلائی چاہی، عزیزو آخر وہ دن آیا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے مسلمانوں نے سازشیں کی۔ ایک جملہ آپ نے شاید کہیں پڑھا ہوگا، بلکہ یہ تو مشہور ہے کہ مولا امیر المومنین کو قتل کرنے والا مولا کا ایک چاہندہ اور سب سے قریب تر صحابی تھا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم لعین۔ یمن میں مولا امیر المومنین نے خط لکھا تھا کہ مجھے بہترین لوگوں کی فوج چاہیے۔ یمن کے حاکم نے 100 لوگوں کو منتخب کیا، پھر ان میں سے امتحان ہوا، پھر 40 منتخب ہوئے، 40 میں پھر امتحان ہوا، پھر صرف 10 ہوئے جو متقی ترین لوگ تھے مولا امین کے سپاہی ہونے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ملجم تھا، یعنی تقویٰ کے اس درجے پر تھا کہ تمام امتحانوں کو کامیاب کر کر علی کی نوکری کے لیے یمن سے آیا تھا۔ لیکن ایک نامحرم کے عشق نے علی کے قتل پر مجبور کر دیا۔ عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی یہاں ایک جملہ پڑھا تھا
کہ جب اسلام اور دین پر مصیبت آتی تھی تو صحابہ اور صحابہ کے بیٹے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، لیکن جب اسلام پر مصیبت آئی، علی اور اولاد علی کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی بازار میں نظر آئیں کہ اسلام کا دفاع کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب 19 رمضان المبارک کو مولا کو ضرب لگی اور مولا کو صحابی اپنے گھر لے کر جا رہے تھے، تو دروازے پر پہنچ کر مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے جسد کو زمین پر رکھا جائے۔ تو بیٹوں نے پوچھا بابا آپ اتنے زخمی ہیں، آپ کو کیسے رکھا جائے زمین پر؟ مولا نے کہا مجھے زمین پر رکھا جائے، میں اپنے اصحاب کے ساتھ خطاب کرنا چاہتا ہوں اور میرا رخ میرے اصحاب کے ساتھ کیا جائے۔ تمام تر اصحاب روتے ہوئے علی کے دروازے پر آئے تھے۔ جیسے ہی مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جناب امیر المؤمنین کو زمین پر رکھا اور پیچھے سے تھوڑا سا سہارا دیا، اصحاب کو دیکھ کر فرماتے ہیں میرے صحابیوں آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ واپس چلے جائیں۔ تو سب نے کہا مولا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ مولا کیا وجہ ہے ہمیں اپنے دروازے سے دور کر لیا جا رہا ہے؟ امیر المومنین نے کہا جب سے جبرائیل نے ندا دی ہے نا قد قتل امیر المومنین، تب سے میری بیٹی بال کھول کر دروازے پر کھڑی ہے، اسے انتظار ہے میرا بابا گھر آئے۔ اگر آپ آگے چلیں گے تو میں یہ نہیں چاہتا کسی نامحرم پر میری بیٹی کی آواز آئے۔ قربان علی آپ کی غیرت پر آج اپنے صحابیوں کی آواز نہیں سننے دیتا اپنی بیٹی کو۔ یا علی یہی کوفہ ہوگا تیرے بعد، یہی زینب اسی کوفہ میں بال کھول کر قیدن بن کر آئے گی۔ ہاں عزیزو، اپنے صحابہ کو دور کیا، اب اپنے بیٹوں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا چھوڑنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو یہاں دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا چھوڑنی ہے، صبر کا دامن تھام لو، آپ نہ رو۔ عزیزو مسجد سے لے کر گھر کے دروازے تک علی بیٹوں کو تسلیاں دیتے آئے کہ آپ نہ روئیں، کہ یہ دنیا چھوڑنا ہر ایک کا فریضہ ہے، سب کا وقت مقرر ہے، سب نے دنیا چھوڑ دینی ہے۔ لیکن عزیزو جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا اور بیٹی نے باپ کو دیکھا، جب بیٹی کا رونا دیکھا نا علی نے، خدا کی قسم آیت رہبر معظم فرماتے ہیں جیسے بیٹی پر نظر پڑی علی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اب بیٹوں نے سوال کیا بابا مسجد سے لے کر دروازے تک ہمیں کہتے آئے کہ صبر کریں، نہ روئیں، بابا کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی دروازہ داخل ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا فرماتا ہے اس لیے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ عزیزو جو علی اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، اے کاش وہ 11 محرم کو کربلا میں آتے، جس کو نہ بھائی کی لاش پر رونے دیا گیا بلکہ تازیانوں کے ساتھ سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔